اور جو بات سنی جائے اللہ کے تاثر اور اس کے دھیان کے بغیر وہ اندر غفلت پیدا کرتی ہے۔ میرے الفاظ کی طرف توجہ دینی کہ ہم دعوت کا کام کریں۔ کوئی نبی قیامت تک اب آنے والا نہیں، بغیر دعوت کے ہم اور امت اسلام پر باقی رہ نہیں سکتے۔ دعوت کا چھوٹنا امت کے ارتداد کا سبب ہے، اسلام سے پھر جانے کو اور مرتد ہو جانے کا سبب ہے۔ یہ اللہ نے پوری دنیا کو تجربہ کرایا ہے۔ یہ کسی کا قیاس، کوئی اندازہ، کسی کے اپنے ذہن کی اپج نہیں ہے کہ دماغ میں آ گئی بات اور کہہ دیا، بلکہ اللہ نے ایک مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، 10,000 مرتبہ نہیں، 1.25 لاکھ مرتبہ پوری دنیا کو اس بات کا تجربہ کرا دیا اور ثابت کر کے دکھا دیا کہ 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں۔ نبی آئے، دعوت کی محنت آئی، جو ہے رسم و رواج دینداری میں بدلا، شرک اور کفر جو ہے توحید اور ایمان میں بدلا۔ نبی چلے گئے، دعوت کی محنت چھوٹ گئی، اسلام رسم و رواج میں بدلا، دین رسم و رواج میں بدلا، اور ایمان اور توحید یہ کفر و شرک میں بدلا۔ ایک مرتبہ نہیں، کتنی مرتبہ تجربہ کرائے؟ 1.25 لاکھ مرتبہ۔ اس لیے یہ تو انتہائی بیوقوفی کی بات ہے کہ امت کے ارتداد کا دعوت کے علاوہ کوئی اور سبب ہو، کوئی اپنے اسلام پر بغیر دعوت کے باقی رہ سکے۔ یہ تو بالکل ناممکن سی بات ہے، کیونکہ سامنے تجربہ ہے، باطل کی دعوت سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے جو ہے اللہ نے قرآن میں اس بات کی گارنٹی لی ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اگر دین کے مددگار بن جاؤ۔ دین کے مددگار کیا ہے؟ کہ دوسروں کی زندگی میں اللہ کا دین آ جائے، اس پر جان، مال اور وقت اور صلاحیت کا پانا۔ کسی کے لیے مسجد بنا دینا، گھر بنا دینا، کھانا کھلا دینا، یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ مسلمانوں کی مدد ہو سکتی ہے، انسانوں کی مدد ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کی مدد نہیں۔ اسلام کی مدد جسے اللہ کہتے ہیں میری مدد، وہ کیا ہے؟ کہ دوسروں کی زندگی میں دین آ جائے۔ یہ دعوت کی محنت سے ہی ہو سکتا ہے، اس کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے میرے محترم، اور ذمہ داری میری اور آپ کی کسی ایک علاقے کی نہیں، بلکہ عالم کی ہے، عالم کی۔ ہمیں سوچنا چاہیے، بعض مرتبہ ہم مطمئن ہو کے بیٹھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں دین پر چل رہا ہوں، دوسروں کی بے دینی سے میرا کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ دوسرے بے دین لوگوں کی وجہ سے اگر اللہ کا عذاب آیا تو ان بے دین لوگوں پر پہلے عذاب نہیں آئے گا، بلکہ ان کے بے دینی اور گناہ کی وجہ سے جو عذاب آئے گا وہ پہلے اس دیندار پر آئے گا کہ جس نے اپنی دینداری کی مشغولی تو رہی، لیکن اس نے ان بے دین لوگوں کو سمجھایا نہیں۔ اگر کسی محلے میں 5% نمازی ہیں اور 95% بے نمازی ہیں، تو 95% بے نمازیوں کی وجہ سے جو اللہ کا عذاب آئے گا وہ 95% پر نہیں آئے گا، بلکہ پہلے ان 5% پر آئے گا اگر انہوں دعوت نہیں۔ اگر کسی محلے میں 5 عورتیں پردہ نشی ہیں، برقع پہن رہی ہیں اور شرعی پردہ کر رہی ہیں، اور 50 عورتیں ایسی ہیں کہ جو بے پردہ ہیں، تو ان 50 بے پردہ عورتوں کی وجہ سے اور بے پردگی کے گناہ کی وجہ سے جو اللہ کا عذاب آئے گا وہ پہلے ان 50 پر نہیں آئے گا، بلکہ ان 5 پردہ نشین عورتوں پر آئے گا۔ تم نے ان کو سمجھایا۔ ہم تو بے پردگی کو معمولی سمجھتے ہیں۔ پردہ اسی طرح ہر عاقلہ، بالغہ، مومنہ، مسلمہ پر پردہ اسی طرح فرض ہے جیسے ہر ایک پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور بے پردگی اسی طرح حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے اور جیسے شراب حرام ہے، اسی طرح بے پردگی۔ آج کوئی سمجھتا ہے؟ اس لڑکے کو ہم لڑکی نہیں دیں کیونکہ وہ شراب بھی ہے، اور تیری لڑکی جو بے پردہ ہو رہی وہ کیا ہے؟ وہ شراب کے برابر تو گناہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس کے لیے دوسروں کے گناہ کی وجہ سے جو عذاب آئے گا پہلے کس پر آئے گا؟ ان پر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امت کا واقعہ سنایا۔ ایک شخص ایک بستی کے اندر ایسا ہے کہ اس کی دینداری سے فرشتے تک حیران، فرشتے جو ہیں حیران ہیں کہ ایسا بھی دیندار، اور اس بستی میں سارے لوگ جو ہے بے دین ہو گئے، اللہ کے نافرمان ہو۔ اللہ نے عذاب بھیجا، بستی کو پلٹ دو۔ فرشتے آئے پلٹنے کے لیے،
اور دیکھا کہ جو ہے اس بستی کو پلٹ تو دیں گے، لیکن ایک شخص ایسا ہے پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، واپس چلے۔ ایسا شخص جس کی دینداری سے فرشتے حیران ہیں، فرشتے متاثر ہیں، کارگزاری سنے گیا لو اس بستی کو کیسے پلٹے؟ اللہ نے فرمایا اقلبھا، پلٹ دو اس بستی کو، علیہ، پہلے ہی شخص پر، پھر فرمایا علیہم، بعد میں ان لوگوں پر۔ دوسروں کی بے دینی کی وجہ سے جو اللہ کا عذاب آئے گا وہ ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو بے دین ہیں، کہ پہلے اس دیندار پر آئے گا کہ جو اپنی دینداری کی مشغولی تو رہی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کے ماتھے پر بل بھی نہ پڑا کہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ہم مطمئن بیٹھے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، اور وہ جو امتی ہے، وہ جو دیندار شخص ہے، وہ اس نبی کا امتی ہے کہ جس کی ذمہ داری عالمی نہیں، کوئی نبی بھی عالمی نبی نہیں، کوئی نبی بھی خاتم الانبیاء میں سے نہیں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور عالمی نبی ہیں، باقی ہر نبی کسی نہ کسی علاقے کے لیے، کسی نہ کسی قوم کے لیے، کسی نہ کسی بستی کے لیے ہی مبعوث کیا جاتا۔ تو اس شخص کی، اس امتی کی ذمہ داری ہی نہیں تھی عالم، اس امتی کی ذمہ داری اس بستی کی تھی، اس لیے بستی پر، اور ہماری ذمہ داری، ہمارے نبی تو عالمی ہے۔ عالم کے کسی کونے میں بھی اگر بے دینی ہے تو اس کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف سے کوئی حال آئے گا تو پہلے کس پر آئے گا؟ پہلے کس پر؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمگین، ہر وقت بے چین اور بے قرار رہتے تھے۔ کیوں؟ کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ بے دینی کی خبر آپ کو ہو اور آپ جو ہے دل سے بھی فکر مند نہ ہو تو ایمان کی سرحد سے آپ باہر ہیں۔ کیا ایمان کی سرحد سے آپ باہر؟ آپ کو معلوم تھا کہ پوری دنیا میں چند مسلمان اور باقی سب کیا ہے، تو آخری درجہ ایمان کا کیا ہے کہ ہر وقت کیا ہوا جائے؟ غمگین رہا جائے، بے چین و بے قرار رہا جائے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں کہ عالمی نیتیں، عالمی فکر، اسی کے لیے اجتماع ہے۔ ہمارا اجتماع دعوت و تبلیغ کا اجتماع ہے کہ لوگوں کے سامنے جو ہے اسلام پیش کیا جائے، عملی اسلام، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، ہر انسان کو۔